السلام علیکم ناظرین کی خدمت میں ہم نے ایک نیو یوٹیوب چینل لانچ کی ہے۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی کامیاب افراد ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، اور ان میں سے ایک نام حاجی قاسم ملک صاحب کا بھی ہے۔ حاجی قاسم ملک صاحب اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں خدمات دے رہے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان کے ٹاپ 10 ایریا مینیجرز میں ان کے شمار ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حاجی قاسم ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اقبال صاحب، آپ ہمیشہ ہمارے فیلڈ فورس کے لیے اور ہمارے کلائنٹس کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے ایک چینل کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں۔ جہاں تک رہا اقبال صاحب میری زندگی کا، تو ناچیز کا تعلق پاکستان کے بلتستان کے سب سے پسماندہ علاقہ گلتری سے تعلق ہے، اور گو کی گلتری یقین دلاتا ہوں ناقص رائے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دیگر لوگ بھی اس سے تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے، بلکہ انٹرنیشنل لیول میں سب سے خوبصورت ترین جگہ وہاں پہ ہے اگر دنیا دیکھے تو۔ خیر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت پسماندہ ہے۔ یہاں آیا سکردو تو یقیناً ایک نئی جگہ میں کافی مشکلات کا شکار ہوتا ہے کوئی گھرانہ جب ہجرت کر کے اگلی جگہ میں جاتا ہے۔ تو میرا گھرانہ بھی سکردو آیا تو ہم لوگ مشکلات کے شکار رہے، لیکن میری نظریں معاشرے پہ تھی کہ کہاں پہ کون سا کام ایسا ہے جس سے میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہوں، میری صلاحیتوں کے عین مطابق وہ کون سا کام ہے جس کے ذریعے میں یعنی اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے سکتا ہوں، جس سے نہ صرف میں بھی اچھی زندگی گزار سکوں بلکہ میری آنے والی نسلیں بھی ایک آسان اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے، اس کام کے لیے اقبال صاحب میں شکر گزار ہوں۔ میرے ایک کولیگ ہیں، دوست ہیں، میرے استاد محترم سید مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے مجھے اس دنیا میں یعنی کھینچ کے لایا اسٹریٹ لائف کی دنیا میں۔ اور یہاں آنے کے بعد ایک سال تو مجھے اسٹریٹ لائف مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک سال بعد میرے استاد محترم یہاں وزر سے ٹرانسفر ہو کے یہاں آئے، جعفر حسین صاحب، تو انہوں نے مجھے ایک نقشہ سکھایا، کہا اس نقشے پہ اگر تم عمل کرتے ہو تو تمہاری زندگی بھی عام ایک کامیاب آدمی کی طرح تم بھی گزار سکتے ہو۔ ورنہ شاید آپ کو عرض کر چکا تھا شاید کہ میں محکمہ حیوانات میں ایز اے لائف اسٹاک اسسٹنٹ میں خدمات انجام دے رہا تھا اسٹریٹ لائف میں جوائننگ کرنے سے پہلے۔ اب میں نے یہاں پہ اس کے رولز اور اس کے فوائد کو سمجھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں معاشرے کی خدمت سب سے زیادہ اسٹریٹ لائف میں کر سکتا ہوں۔ میں ایک بیوہ کی مدد کر سکتا ہوں، میں ایک یتیم کی مدد کر سکتا ہوں، میں ایک بزرگ شہری کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس معاشرے کے سب سے زیادہ مدد کے حقدار یہ تین لوگ ہیں۔ تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے میری زندگی کا مقصد مل گیا۔ جب مجھے یہ جس لمحے سمجھ آیا کہ میں زندگی کا سب سے خوبصورت ترین مشن پہ مجھے مامور کیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو پھر میرا رات کا سونا میرے لیے اچھا نہیں لگا، نیچے بیٹھ جانا اچھا نہیں لگا۔ میں مسلسل اپنے مشن پہ کام کرنے لگا۔ میں یہ حساب لگاتا رہا کہ میں دن میں کتنے گھرانوں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہوں، میں ایک دن میں کتنے گھرانوں کے پیسے ضائع ہونے سے بچا سکتا ہوں۔ یہ میرا مشن تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کتنے پیسے مل سکتے ہیں، مجھے پروموشن کتنی مل سکتی ہے، ہرگز بھی نہیں رہی میرا مشن۔ اب میں نے یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد میں نے اپنا اس مشن پہ بھرپور کام کیا، اور اللہ کا احسان یہ ہوا کہ میرا دن مہینہ ٹارگٹ پورا ہوتا رہا، اور پروموشن کی منازل ایسے طے کیا کہ یقیناً بہت سارے لوگ مجھ سے خوش ہیں، ایون کہ میرا چیئرمین صاحب تک مجھ سے راضی ہیں۔ یعنی ایک عام ایریا مینیجر تک چیئرمین کی رسائی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ صرف میری محنت ہے، یہ میری لگن ہے، میرا اپنا مشن سے لگاؤ ہے، جا کے میرے ہائر
جو اتھارٹیز وہ بھی مجھ پہ یعنی خوش ہیں مجھ سے. تو آج میرا مشن یہ ہے اقبال صاحب کہ میں اس معاشرے میں 2 مقاصد کے پر بھرپور مزید کام کروں. میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی تو سنبھل گئی ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. اب میرا مشن یہ ہے کہ میں میرے حلقے احباب میں، میری پہنچ میں جتنا علاقہ آ جاتا ہے جی بی کا، اس میں گھر گھر یہ مشن پہنچاؤں اور ہر نوجوان کو اس کام میں جو مامور ہو چکے ہیں ان کو کامیاب زندگی، مشن کی کامیابی کے لیے اپنی تمام تر تجربات کو بروئے کار لاؤں اور ان کو ان کی منزل تک پہنچانے میں مدد دے سکوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا سر، نئے آنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے سر اس ادارے میں نئے جوائن ہو کے خدمات دینے والے خواتین و حضرات کے لیے، کہ وہ کتنے عرصے میں آپ جیسے کامیاب فرد بن سکتے ہیں سر، معاشرے کے ایک فعال شخص بن سکتا ہے اس ادارے کے توسط سے؟ اقبال صاحب بہت اچھا سوال کیا. 2022 اسٹیٹ لائف کا گولڈن جوبلی ایئر ہے. ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. تو ہماری ہائر مینجمنٹ نے بہت احسان کیا ہے فیلڈ ورکرز کے اوپر کہ بہت زبردست قسم کا ایک پروگرام وہ انیشیٹ کیا ہے. جو بھی اس سال آ کے ابھی آ جائے، کل آ جائے، جوائن کر کے 10 لاکھ کا بیمہ سبمیشن دے دے، وہ ڈائریکٹ سیل مینیجر بن سکتا ہے. یہ 2022 تو نئے آنے والوں کے لیے یعنی ان کی زندگی کے خوش قسمت ترین وہ دن ہوں گے. نہیں جوائن کرنے والوں کے لیے بہت زبردست سال ہے. میں سفارش کروں گا، دعوت دے دوں گا ان پڑھے لکھے نوجوان خواتین اور حضرات سے کہ آپ ان 4 مہینوں میں آپ اسٹیٹ لائف جوائن کریں اور اہداف حاصل کریں. زندگی کامیاب ترین گزر سکتی ہے اگر آپ ان دنوں میں جوائن کر کے اپنے اہداف پورے کرتے ہیں. تو آپ سر کتنے عرصے میں اس ادارے میں آئیں اور کتنے عرصے میں آپ ایریا مینیجر کے پوسٹ پہ تعینات ہوئے ہیں؟ چونکہ اس ادارے میں ایریا مینیجر کا جو پوسٹ ہوتا ہے وہ پرماننٹ امپلائی ہوتا ہے اور BPS 18 کے مساوی ہوتا ہے. تو کتنے عرصے میں سر آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ میں نے 2009 میں جوائن کیا. 2009 میرا کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اسٹیٹ لائف کو نہیں سمجھ سکا. 2010 اور 11 میں نے پروموشن حاصل کی، SO بنا. 12 اور 13 میں پھر پروموشن حاصل کی، سیل مینیجر بنا. اگلے 3 سالوں میں پھر میں نے یعنی مختصر ترین یعنی 6-8 سالوں میں 6-7 سالوں میں میں نے اپنی منزل پا لی. اب میں ایز اے سیکٹر ہیڈ بھی ٹارگٹ پورا کر چکا ہوں. میرا اگلا جو 3-4 سال کے بھی دورانیہ کامیابی سے گزر چکا ہے. پروردگار نے چاہا تو میں اگلے کیڈر کے لیے بھی تیار ہوں انشاءاللہ بہت جلد. سر یہ نئے آنے والوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالی طور پر انہیں مضبوط ہونے میں اس ادارے کا کیا ہاتھ اور کردار ہو سکتا ہے؟ اقبال صاحب، نوکر بننے سے آزاد رہ کے جو کما سکتا ہے شہری یا ایک پڑھا لکھا نوجوان، وہ نوکری بھی کر ہی نہیں سکتا ہے. نوکر کے تو جتنی محنت کرے پھر اس کی لپٹی لپائی جو آمدنی ہی مل سکتی ہے. یہ کام تو وہ ہے جس کو جتنا چاہیے، جتنی محنت کرے گا اتنا صلہ ملتا ہے. میں تو مشورہ دے دوں گا کہ نوکری تو صرف مجبور ترین لوگ کر سکتے ہیں. جو لوگ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمت مردہ مدد خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے یہ دنیا. یہاں تو معاشی طور پہ بہت ہی مضبوط ہو سکتے ہیں. آپ معاشی مشکلات تو آپ سے بہت دور جا چکی ہوتی ہیں جب آپ اس قسم کی فیلڈ میں جوائن کرتے ہیں. سر ماشاءاللہ. اب آخر میں سر آپ سے ایک سوال ہے، چونکہ ہمارے ناظرین اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. ادارے میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ماشاءاللہ سے آپ کی مالی پوزیشن کہاں تک مضبوط ہوئی ہے سر، اور آئندہ کا لاہ عمل آپ کا کیا ہے سر؟ فیوچر بہت کیا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اقبال صاحب ملازمت ہونے کے باوجود میری ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی. اب جبکہ اس ادارے میں آنے کے بعد میں نے اس جاب کو فوری طور پہ چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں میری ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی. آج میں اللہ کا کروڑوں احسان مند ہوں کہ میرے سال میں جو بچت ہو جاتے ہیں 20-25 لاکھ روپے، تو اس سے میں ہر سال کوئی نہ کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز کر چکا ہوتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ ذاتی طور پہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہر سال کوئی نہ کوئی بزنس سیٹ اپ دے چکا ہوتا ہوں جو میرے پاس فالتو آمدنی ہوتی ہے اس سے. مالی طور پہ یہاں پہ آنے کے بعد کسی بھی صورت میں بندہ پریشان نہیں رہ سکتا.
یہ بہت ہی پاکستان کا سب سے بہترین مالیاتی ادارہ ہے. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا سر. بہت شکریہ. سر.